چنانچہ ایک بزرگ تھے، اپنے گھر کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے، حالانکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ تو بیوی کہنے لگی جی بیٹے کے لیے دلہا بن رہا ہے، گھوڑے پہ چڑھنے لگا ہے، بارات جانے والی ہے، آپ کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کفن کے کپڑے تلاش کر رہا ہوں، چیزیں تلاش کر رہا ہوں۔ ان کا کس لیے؟ کہنے لگے دل میں ڈالا گیا ہے کہ ابھی ابھی میرے بیٹے کی وفات ہو جائے گی، تو میں نے کہا میں اس کے لیے چیزوں کا انتظام کر لوں۔ میاں بیوی بات کر رہے تھے، باہر سے اطلاع ملی دولہا گھوڑے پہ چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گر کے موت آ گئی۔ یہ ہوتا ہے دنیا دولہا بنا رہی ہے اور ان کے دل میں الہام ہوا موت آنی ہے تو گھر میں تیاریاں کر رہے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اپنے رب پہ راضی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ والوں پہ بھی یہ تکلیفیں آتی ہیں، مگر ان کے دل کو بے چین نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی، ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں۔ ہاں ان کے رجوع اللہ میں اور زیادہ جو ہے ترقی ہو جاتی ہے، اور یہ گناہوں کا وبال بن کے بھی آتی ہیں گناہگاروں پر۔ اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں۔ تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ۔ ہاں جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچے، جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائیں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے، مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں۔ ایک بات اور دیکھیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی، صحت کا عرصہ زیادہ، بیماری کا عرصہ، کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت، تو عنایات زیادہ ہیں، امتحان کبھی کبھی